بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا روزانہ پڑھنے والا رزق اور مال و دولت کی کمی کا کبھی بھی شکار نہیں ہوگا۔ پیارے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، اگر کوئی انسان کوئی بھی عہدہ، منصب یا رزق کی فراوانی چاہتا ہے، وہ اللہ نے اس کے لیے دعا ہمیں قرآن پاک میں سکھائی ہے، اور وہ دعا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم نبی اور بادشاہ تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ خوبیاں اور طاقت عطا کی تھی۔ ان کی چند نمایاں خوبیاں یہ ہیں: حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور ہواؤں پر بھی تھی۔ انہیں ہوا کو اپنے تابع کرنے کی طاقت حاصل تھی، جس سے وہ ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیتے تھے۔ انہیں جانوروں کی زبان سمجھنے اور ان سے بات کرنے کا علم عطا کیا گیا تھا۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اور خوبیاں عطا کی تھی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انہیں علم حکمت سے نوازا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کروائی۔ جنات ان کے لیے پتھر اور موتی لاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے اور ہمیشہ اس کی حمد و ثنا بیان فرماتے تھے۔ ان کا تخت ہوا میں اڑنے کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتے تھے اور ان کے معاملات کو بخوبی سنبھالتے تھے۔ ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے آپ سے گم ہو گئی اور وہ شیطان کے ہاتھ میں آ گئی، چنانچہ آپ تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اسی طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت بھی مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا کی، اللہ نے ان کو ایسا منصب عطا فرمایا، ایسا اقتدار عطا فرمایا اور ایسی دولت، ایسا رزق عطا فرمایا جو بعد میں قیامت تک کسی کو بھی نصیب نہیں ہوگا۔ قرآنی الفاظ، انبیاء کی دعائیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ ہر نبی کی دعا قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں بتائی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بہت ہی زیادہ تاثیر اور طاقت والی ہے، اور یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ اگر ایک بندہ نوکری چاہتا ہے کہ اسے کوئی ایسی نوکری مل جائے جو کہ اس کے مطابق ہو، اور وہ بندہ تعلیم یافتہ تو ہے لیکن اس کی نوکری اسے اس کی طاقت کے مطابق نہیں مل رہی، وہ چاہتا ہے کہ مجھے میری تعلیم کے مطابق نوکری مل جائے، تو یہ دعا، یہ وظیفہ کر لے، انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ نوکری عطا کریں گے۔ اب ایک بندہ کاروباری ذہن رکھتا ہے اور وہ بزنس چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو اللہ اسے وہ اسباب عطا فرما دیں گے۔ ایک بندے کے پاس کاروبار ہے لیکن اس میں ترقی نہیں ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہا، تو اس کی برکت سے اس کو اتنی ترقی عطا ہوگی کہ وہ خود حیران ہوگا۔ جو بندہ اقتدار چاہتا ہے، اختیارات چاہتا ہے، یا کوئی معاملات ایسے ہیں کہ ان معاملات میں وہ برکت چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، جس میں اس کی عزت بھی ہوگی اور بلندی بھی ہوگی۔ یعنی یہ دعا آپ سمجھ لیں کہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ امت محمدیہ پر احسانات ہیں کہ اللہ نے کسی نبی کی امت کو اس طرح کی عظیم دعائیں نہیں دی۔
جو کہ نبیوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فوراً قبول فرما لیا، وہ چیز انہیں عطا فرما دی، گویا وہ اس میں اعظم ہو یا کچھ اور وہ نبیوں کی خاص دعائیں ہیں۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک کا قرآن کھولیں، آپ کو کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں مل جائیں گی، لیکن اصل میں کمزوری کہاں پر ہے کہ ہم قرآن پاک پر غور نہیں کرتے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ قرآن پاک ایسی تدبر والی چیز ہے کہ اگر آپ ساری زندگی قرآن پاک کے علم پر مہارت حاصل کر لیں تو امام رازی رحمت اللہ علیہ جیسا بندہ جو تفسیر کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ نے مہارت دی ہے، وہ اتنی کتابیں لکھتی ہیں تفسیر پر، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن کھولتا ہوں تو میرے لیے ایک نیا علم نکلتا ہے، نئی چیز مجھے مل جاتی ہے، اور آپ اور میں تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ پیارے ناظرین، ہم قرآن پاک بھی کھولتے نہیں ہیں کہ ہمیں قرآن سے کوئی فہم حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ میں نے اس لیے قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ، اس کا وظیفہ یہ الحمدللہ بتانا شروع کیا، اور ہم اس پر مضبوطی سے کاربند ہوئے۔ لوگوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے۔ اس قرآن فہمی کا یہ فائدہ ہوا کہ اب بہت بڑا طبقہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہے جو قرآن پاک سے جڑ گیا اور قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنا شروع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایک دعا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اور ایک آیت جو بندہ سیکھ لیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 نوافل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، ایک چھوٹی سی آیت ہے، آپ پڑھیے، اور دو چیزیں لازمی ہیں کہ ایک یقین ہو جو آپ پڑھ رہے ہیں، میرا اس سے کوئی کام جو بھی ہو وہ ہو جائے گا، اور دوسرا یقین ہو کہ جس کی بات ہے کہ وہ سچا ہے، اس پر مجھے بہت اعتماد ہے، تو اس سے آپ کی بات پوری ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اللہ کی بات کر رہی ہوں، آپ کا اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے، دوسرا کلام اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ میرا مسئلہ اس سے حل ہوگا، انشاءاللہ اس کا کام فوراً ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ بدھ کے آگے جا کر ہندو مانگتا ہے، اللہ اس کا بھی مسئلہ حل فرما دیتا ہے۔ تو اس کے لیے یاد رکھیے کہ آپ یقین دل میں رکھ کر پڑھیں۔ پیارے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے کسی مسئلے میں انشاءاللہ نہیں بولا، تو اس بات پر انہوں نے بہت پریشانی لی، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، انشاءاللہ ہی نہ بولے۔ ہمارے تو ذہنوں میں نہیں ہوتا، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے نزدیک وہ بڑے گناہ ہوتے تھے۔ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، یعنی والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی آپ تخت نشین ہو گئے، اور آپ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے اپنے دفعہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کے قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا ہوئی، اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ انسان کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام نے فرما بردار کیا، بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، ایک ماہ کی مسافت صبح اور شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے جاری کر دیے۔ قرآن مجید کے 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم و حکمت، فہم و فراست، ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں
میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا تھا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کی پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کے قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا۔ فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں، لیکن وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتا رہے اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دے کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا کہ بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دے اور بکریاں والے کو دے دے۔ پیارے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان کو یاد کیجئے جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے۔ ہم نے ان کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ آئے، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پیارے ناظرین، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی اور دنیا کی ہر شے آپ کے مطیع اور فرمانبردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کے تابع داری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی، جب ہم نے برکت اس میں عطا کر دی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ کی عصر کی نماز کا وقت فوت ہو گیا۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کا واقعہ قرآن پاک میں بھی درج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی ہے اور شام کی منزل یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ایان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اپنے رفتار سے انہیں وہاں لے جاتی۔ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک ایک منزل میں طے ہو جاتی اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اسی طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل
اہل ایمان جنات بیٹھے، پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ اور وہاں روایات میں ہے اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہتے۔ تو پیارے ناظرین، آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص امیر ہونا چاہتا ہے تو یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ایک دن میں ضرور پڑھا کرے۔ جتنی بار پڑھیں وہ دولت کا بادشاہ بن جائے گا۔ آپ کوئی اپنی ترقی چاہتے ہیں، جاب چاہتے ہیں، رزق میں ترقی چاہتے ہیں، برکتی چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی خواہش آپ کی ہے جو آپ نے بیان نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اب پڑھیں درود پاک، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو پیارے ناظرین، وظیفے کو اس ترتیب سے کریں، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کوئی بھی دعا مکمل نہیں ہوتی، اللہ برکت نہیں ڈالتے۔ درود پاک کے بغیر بھی کوئی دعا پوری نہیں ہوتی۔ تو اب آپ سورۃ الصاد یعنی صاد کی آیت نمبر 35 کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ قرآن پاک کی آیت ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لی احد من بعدی انکا انت الوہاب۔ ترجمہ عرض کیا، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اسے 70 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری نہ ہو سکے۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اپنے دل سے دعا مانگے، جو آپ کو چاہیے، جو آپ کے دل کی خواہشات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگیے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور مالک بنا دیں گے، ہر خواہش پوری فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ شب میں عبادت میں مصروف تھا کہ ایک سرکش جن نے بہت کوشش کی کہ مجھے نماز سے بھٹکا دے۔ اللہ کی مہربانی سے میں نے اس پر قابو پا لیا اور پکڑ کر چاہا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، لیکن تم سب اس دن آ کر دیکھ سکو مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی جس میں انہوں نے خدا سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو مجھ سے پہلے اور بعد کسی کو نہ عطا کی گئی ہو، اور یہ خیالات ہی میں نے اسے لعنت منامت کر کے چھوڑ دیا۔ پیارے ناظرین، آپ بھی اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی ہمارے بہن بھائی مالی پریشانی میں مبتلا ہیں اور گھریلو ناچاکیوں سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔